السلام علیکم، میں ہوں آصف عوان اور آپ اس ٹائم میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ بہت زیادہ انسپریشنل اور موٹیویشنل سٹوریز لے کے آئیں گے، پرسنالٹیز لے کے آئیں گے اور ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کی سٹوری سن کر آپ انسپائرڈ ہوں گے اور آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے نہایت ہی نامساعد حالات میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، جاب بھی کرتے رہے، ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی کمپلیٹ کیا اور آئی ٹی میں گریجویٹ ہوئے اور بہت اچھی طریقے سے گریجویٹ ہوئے اور فوراً ہی ان کو برٹش کونسل پاکستان میں جاب آفر ہوئی اور انہوں نے جاب کی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ترقی پا کر برٹش کونسل یو کے میں چلے گئے۔ اور سب سے بڑی ان کا تعارف تو یہ ہے کہ یہ آئی ٹی گریجویٹ ہیں اور مختلف جابس میں بہت زیادہ انہوں نے ایکسل کیا اپنے فیلڈ میں۔ پھر ماشاءاللہ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، 2 بکس بھی لکھ چکے ہوئے ہیں اور گلا بھی ان کا بڑا اچھا ہے، گلے کا جادو بھی ان سے سنیں گے۔ اور تھرڈلی یو کے جانے کے بعد، اسکاٹ لینڈ جانے کے بعد دین پر ان کی بہت زیادہ ریسرچ ہے، صوفیزم پہ بہت زیادہ ریسرچ ہے، اس کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم آصف، بہت شکریہ۔ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ ویکیشن سے پاکستان آتے ہیں تو ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنی اسٹوری شیئر کریں گے تاکہ ان کو بھی موٹیویشن مل سکے اور ان کو بھی انسپریشن مل سکے آپ سے۔ تو شراز، یہ سفر زندگی کا کیسے سٹارٹ ہوا آپ کا؟ زندگی کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ پروفیشنل لائف کا اور آپ کی ایجوکیشنل کا، اور تھوڑا سا بس آپ اس کے بارے میں بتا دیں پھر ہم آگے چلیں گے۔ آئی تھنک زندگی کا سفر جو صحیح سفر تھا وہ آئی وڈ سے کہ راک باٹم سے شروع ہوا۔ جب زندگی نے بالکل زمین پہ پھینکا تو وہاں سے صحیح زندگی شروع ہوئی۔ اوکے۔ تو میرا سفر وہاں سے اب تک لرننگ کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیچ کرتے ہیں اور ساری زندگی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں تو آگے اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں آپ کو لے کے جاتے رہتے ہیں۔ تو زندگی کا سفر، میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھی وہ میں نے نیچرلی، میرا کمپیوٹرز کی طرف رجحان تھا شروع سے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں تو MBA کرنے جا رہا تھا۔ ایک میرے ٹیچر تھے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں، ہی واز ڈوئنگ اے جاب دیئر۔ انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے کہا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہارا تو ٹیلنٹ جو ہے وہ مجھے میتھ پڑھایا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے کمپیوٹر لائن کی طرف شفٹ کیا۔ بائی دا ٹائم میں جب ایڈمیشن کروا رہا تھا تو انہوں نے مجھے فورس کر کے کمپیوٹرز میں کہا کہ نہیں، تم MBA والے بندے نہیں ہو، تمہیں اس میں جانا چاہیے۔ وہاں سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا کمپیوٹرز کے اندر۔ انوویٹو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں، اور میں اس سے پہلے خود بھی ویب سائٹ ڈیزائن اور مختلف چیزیں سیکھنے میں تھا۔ تو وہاں سے جیسے میں نے کمپلیٹ کیا، جیسے آپ نے انٹروڈکشن دیا، جاب ان برٹش کونسل، وہ بھی اپنی بس محنت سے بائی لک کہہ لیں کہ ایک دوست تھا میرا، وہ اخبار میں ایک نیوز ایڈ آئی ہوئی تھی، اٹ واز دا لاسٹ ڈے ٹو اپلائی، تو اس نے کہا یار تمہیں کمپیوٹرز لائن میں ہو، یہ جاب آئی ہوئی ہے۔ آئی تھاٹ کہ بھائی برٹش کونسل سچ اے بگ آرگنائزیشن کہاں ہوگا۔ ہی فورسڈ می ٹو اپلائی، تو میں نے اس کو اپلائی کیا اینڈ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ اور پھر میں نے 3 سال ادھر برٹش کونسل پاکستان میں کام کیا۔ اس کے بعد آئی گاٹ اے جاب اپرچونیٹی ان برٹش کونسل لنڈن، تو وہ میری پہلی ہی اپلیکیشن تھی۔ ایک اسپین میں نے کی تھی سائملٹینیسلی، تو میری مینیجر اس ٹائم مجھے برٹش کونسل کی ہی جاب تھی وہاں پہ، تو میری مینیجر شی سیڈ کہ آپ اپلائی کریں، میں تو بہت کرتی ہوں لیکن یہ کہ آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہوگا، اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو وہ میری پہلی جاب تھی، میں نے اپلائی کیا، صبح کے ٹائم انٹرویو تھا، دوپہر کو مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا۔ مجھے کوئی پلان نہیں تھا، کچھ اندازہ نہیں تھا لنڈن کیا ہے، کیسی لائف ہے وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی شروع سے کمپیوٹر سے محبت تھی، پروگرامنگ سے اور ان چیزوں سے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ اپنی فیلڈ میں اسٹک رہے اسٹڈیز کے بعد۔ اور آئی تھنک یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ ان یور فیلڈ۔ اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں اور صرف پیسے کے لیے یا کسی فیم کے لیے کر رہے ہیں، یو ول نیور سکسیڈ۔ تو میرا جتنا بھی ایم تھا وہ آئی واز جسٹ کیوریس اباؤٹ تھنگس۔
کہ کمپیوٹرز میں یہ بھی سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی. میں اس ٹائم بھی مجھے یاد ہے کہ حفیظ سینٹر سے جا کے تو ایک انسٹیٹیوشن تھا یو ایس اے میں، پہلی دفعہ انہوں نے آن لائن ٹیچنگ کا شروع کیا تھا، lynda.com. ان کی سیریز میں لا کے سیکھتا ہوتا تھا، اور وہ ٹیوٹوریلز ہوتے تھے، وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. لیکن وہ ایک تھا، مجھے کوئی پش نہیں کر رہا تھا، نہ جاب اس طرح کی تھی کہ اٹ واز پشنگ می، لیکن ایک کنٹینیوس لرننگ کا جو ایک پروسیس تھا، اس کی وجہ سے شاید مینس کہ اگر انسان نے کچھ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس روپیہ پیسہ اگر نہیں بھی ہے اور سپورٹ نہیں بھی ہے، تو پھر بھی اگر آپ کے اندر موٹیویشن ہے اور کچھ کرنے کی، سیکھنے کی آرزو ہے، تمنا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. بالکل. میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ آپ کی محنت اور اچھا کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ رائے گے نہیں جانے دیتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، آپ کو اس کا ریٹرن اسی زندگی میں لازمی ملے گا. اور اسی طرح محنت کا بھی ہے. محنت آپ نے کسی بھی چیز میں کی ہے، لیٹس سے کہ آج کل اے آئی کا دور ہے اور آپ اپنی سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن آپ رات کو 10 بجے آ کے آپ کو ایک پیشن ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی اس کو سیکھنا ہے. آپ 1 سے 3 ماہ تک اس میں ایفرٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی تھنگ کہ جی مجھے اس سے پیسہ ملے گا، جسٹ ٹو لرن دا تھنگ. یہ گارنٹیڈ ہے کہ آفٹر 3 months یو ول گیٹ سم تھنگ ان ریٹرن، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یار میرے پاس تو یہ اپرچونیٹی نکل آئی، میرے پاس یہ نکل آئی. سو بیسیکلی اس میں کافی ساری چیزیں اب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں، اس ٹائم تو نہیں پتہ تھا. لیکن محنت کے ساتھ جب آپ ایک چیز کو انرجی دیتے ہیں تو وہ چیز ریالٹی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ہر چیز تابع کر دی. اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ ان قرآن. ہم سمجھتے ہیں کہ یار اچھا جانور تابع کر دیے، کیا تابع کر دیا، لائک اٹس اے ویری تھوڑی سی کنفیوزنگ سی اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو بڑی جنرل لیول پہ سوچیں. لیکن جب آپ اس کو سائنٹیفک لیول پہ سوچیں تو اٹ از مچ مور بگر دین دیٹ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے، میں اس میں جاؤں گا ڈیٹیل میں، لیکن تھوڑا سا ہم جائیں گے، اس کی طرف آئیں گے. ابھی ہم صرف کمپیوٹرز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کمپیوٹرز میں لینا چاہتے ہیں. کہ میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے سفر آغاز کیا، گریجویٹ ہوئے آپ میرے خیال 2003-4 میں. جی اس ٹائم تو آئی اے ای کا سوچا بھی نہیں تھا کسی نے، اور اب آپ اے ای بھی میرے خیال کام کر رہے ہیں. جی. تو اٹ مینس کہ آپ کی لرننگ آل دا ٹائم چل رہی ہوتی ہے. آل دا ٹائم. اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو یو ول فیل. It's not about failing as well, it's being satisfied with yourself. اگر آپ ایک جاب پہ چلے گئے ہیں، ایک اچھے مقام میں پہنچ گئے ہیں، آپ کو اچھی تنخواہ مل رہی ہے اور آپ اس میں اسٹک ہو گئے ہیں، میری پرسنالٹی ایسی نہیں ہے. آئی جسٹ فیل کہ کچھ اور کرنا چاہیے. ابھی میں نے ریسنٹلی جاب چینج کی تھی، آرگنائزیشن چینج کی، اور پھر آرگنائزیشن میں بھی جاب چینج کی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے بک رائٹنگ کی طرف میرا رجحان ہوا، میوزک میکنگ کی طرف دوبارہ میں آیا، بیکاز از اے جاب کافی سیٹسفیکٹری تھی. ساری باتیں کریں گے آپ سے، بک رائٹنگ، میوزک اور صوفیزم اور اسلام. بس زندگی تھوڑی ہے اور کافی چیزیں جو ہے نا وہ کافی چیزیں کرنے کو ہیں، ٹیلنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے. تو شراز پھر آپ آج کل کیا کریں؟ اے آئی میں کام کر رہے ہیں آپ؟ آج کل نہیں، میں ایز اے جاب میں یو کے لارجسٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ایگون کے نام سے، ان کے ساتھ میں ان کا ٹیکنیکل ڈلیوری لیڈ ہوں. سو ان کے جو ٹیکنیکل پروجیکٹس ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں. مائی جاب از ٹو ڈلیور دیم افیکٹولی. اور ویسے اے آئی کا ابھی تک ہماری آرگنائزیشن میں کوئی کام نہیں ہے. لیکن فیوچر جو ہے وہ تو فیوچر از اے آئی، لیکن اے آئی پہ ابھی لوگ تھوڑے سے اسٹیپ بیک ہیں تھوڑا سا اس میں. اسپیشلی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈیٹا سیکیورٹی کے اوپر دے آر ویری ورڈ، سو اس لیے وہ اس کی طرف ابھی آ نہیں رہے. اچھا، یہ پروفیشنل لائف کی اگر بات کریں، آپ کی فیلڈ کی بات کریں، تو ینگ جنریشن جو کمپیوٹر سائنس میں بھی آ رہی ہے یا آنا چاہ رہی ہے یا آ چکی ہوئی ہے اور ابھی وہ اسٹرگل فیز میں ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے کیا ہو کہ وہ کیا کریں گے وہ آپ کی ذرا سکسیس حاصل کر سکیں؟ آئی تھنک ہمیں فرسٹ آف آل اگین کہ ہمارے ہاں، میں نے بہت سارے، ہمارے بھی میرے کزنز ہیں، بہت سارے دوست ہیں، وہ لوگ ہر جب بھی کوئی بندہ پوچھتا ہے آپ سے کہ یار کس طرف جائیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے پیسہ جلدی بن سکتا ہے. اور آئی تھنک دیٹس دا رانگ وے، بیکاز لائف کا میں نے جو دیکھا ہے کہ اگر آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں کسی کی زندگی میں، آپ کو پیسہ ایز اے ریٹرن مل ہی جائے گا، ایز اے بائی پروڈکٹ.
کہا جاتا ہے کہ اٹس اے بائی پروڈکٹ. جیسے آپ کوئی چیز بناتے ہیں نا تو اس میں سے ویسٹ نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ بائی پروڈکٹ ہے. جب آپ کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں تو اس کا بائی پروڈکٹ تو پیسہ آ ہی جائے گا. لیکن یہ کہ آپ پیشنیٹلی کسی چیز کی طرف بھی فوکس کر لیں, یو ول سکسیڈ. آج کل آپ کو پتہ ہے اے آئی از ون آف دیم, ڈیٹا سائنس از اندر ون, ڈیٹا سیکیورٹی از اندر ون. سو 2-3 لائنز ہیں, لیکن کیا اس میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور ناٹ. اٹ ڈپینڈس کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پہ ایکسپلور کرتے ہیں. لیکن اپنا پیشن رکھیں کہ فرسٹ آف آل کہ یہ آپ کو چیزوں کو دیکھنے کھوجنے کا جو ہے وہ مزہ آتا ہے کہ نہیں. کمپیوٹر از لائک دیٹ. اس میں بہت سارے لوگ, میرا ایک دوست ہے وہ سیپ کے اندر اس کو انٹرسٹ ہوا, سیپ کی لائن پکڑی اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل, ہی از انجوائنگ ہز لائف. ایک اور دوست ہے اس نے یہ سیلس فورس کے اندر, سو سافٹ ویئرس بھی ہیں, آپ سافٹ ویئر میں اپنے اسکلس ڈیولپ کر سکتے ہیں یا ٹیکنالوجی ایز اے ہول بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو ایکسپلور کریں, دیکھیں, ٹائم لگائیں, جسے کہتے ہیں نا رات کے دیے جلائیں, کیونکہ ہر بندہ اپنے کام کر رہا ہے زندگی میں, تو آپ کو ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑے گا. اور وہ ایکسٹرا ٹائم تب نکلے گا جب آپ کے اندر کوئی ٹارگٹ ہوگا. اگر آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے اور آپ اس طرح ہی بس رینڈملی چل رہے ہیں تو وہ ٹارگٹ کبھی بھی اچیو نہیں ہوگا. وہ ایک لائف کا ایک پیٹرن میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا, اگر اس کو آپ ٹائم باؤنڈ نہ کریں تو وہ کام اپنے آپ کو اتنا ایکسٹینڈ کر لے گا جتنا میکسیمم آپ کے پاس ٹائم ہوگا بائی ڈیفالٹ. تو آپ اس کو ٹائم دیں کہ یار 1 مہینے میں نے اے آئی کے اندر آئی ڈونٹ نو امیج جنریشن, ویڈیو جنریشن ساری سیکھ لینی ہے, دین یو کین ڈو اٹ. اگر آپ کہیں میں نے اے آئی سیکھنی ہے, کب تک سیکھنی ہے, کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو آپ نے اپنی فیلڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ آپ اے آئی پروگرامر بننا چاہتے ہیں, اے آئی ڈیولپر بننا چاہتے ہیں, یا آپ ڈیٹا انالسٹ بننا چاہتے ہیں. بالکل اپنے آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے بعد جب آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر اس کے بعد اس فیلڈ میں ایکسل حاصل کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ سے پوچھیں ساری چیزیں. اگر آپ کو نہیں پتہ کسی بھی لائن کا تو ایکسپلور کریں, ساری چیزیں ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں پہ بنتا ہے, کہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں, کہاں پہ کمفرٹیبل ہیں, یا آپ کو مزہ آ رہا ہے یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کمفرٹیبل آپ نئی چیز پہ یوزلی نہیں ہوتے, بہت کمپلیکس لگتی ہیں چیزیں. تو اور فیئر نہ رکھیں. فیئر, اف یو ہیو فیئر دین آپ نہیں موو کر سکتے. فیئر کو سائڈ پہ کر دیں. فیئر آف فیلنگ سب سے پہلے آتی ہے انسان میں کہ یار پتہ نہیں بہت کمپلیکس ہے, میں نہیں کر سکوں گا. تو آئی تھنک فیئر کو سائڈ پہ رکھ کے صرف پیشن کو رکھیں کہ مجھے کس میں مزہ آ رہا ہے, ہاں یار یہ مزے کی چیز ہے, اوکے آئی اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. تو آپ کا جو ٹارگٹ, ایک میں نے بہت سارے لوگوں کو فالو کرتا ہوں, تو اس میں ایک جس طرح ایک بکٹ ہوتی ہے نا, اس میں پانی بھرتا ہے, وہ بکٹ فل ہوتی ہے, پھر نیکسٹ بکٹ میں پانی جاتا ہے, پھر نیکسٹ میں جاتا ہے. تو ہم لوگ جو آخری بکٹ ہوتی ہے نا پیسے والی, ہم اس کو بھرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو بھرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بھر ہی نہیں رہی. وہ بیسیکلی اس کا ایک فلو, جس طرح ٹینکی سے پانی آتا ہے نا, اسی طرح اس کا بھی فلو ہے. سب سے پہلے نالج آتا ہے, نالج کے بعد ایکسپرٹیز آتی ہیں, ایکسپرٹیز کے بعد آپ کا نیٹ ورک آتا ہے, نیٹ ورک کے بعد آپ کا پیسہ آتا ہے. تو اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ کی ویلیو نہیں, آپ نے اپنی ویلیو انکریز نہیں کی. اگر آپ اپنی ویلیو انکریز نہیں کر رہے تو آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ آپ کو پیسہ آئے گا, بیکاز آپ ویلیو ایڈ ہی نہیں کر رہے کسی کے لیے. سب سے پہلے اپنی ویلیو کو اوپر لے کے جائیں, وہ نالج سے آئے گی. نالج کے بعد آپ کی ویلیو اوپر آئے گی اسکل. نالج کو جب آپ پریکٹیکلی یوز کرنا سیکھیں گے تو وہ اسکل آپ کا ڈیولپ ہوگا. دیٹ از دا سیکنڈ بکٹ. پھر آپ کی تھرڈ بکٹ آئے گی نیٹ ورکنگ. جب آپ کے پاس اسکل آ جائے گا, آپ کے پاس خود ہی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, یار میرا یہ کام ہے, یار یہ دیکھ لو, یا کوئی جاب آ رہی ہے, تو آپ کا جو نیٹ ورک ہوگا اس میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے جن کو آپ کے سیم فیلڈ کے, یا جن کو آپ کے اسکل کی ضرورت ہے. اب جب آپ اپنا اسکل ایکسپیریمنٹ کریں گے ان کے لیے, یو آر ناؤ اسٹارٹنگ ٹو ایڈ ویلیو. ان کی زندگی میں چینج آ رہا ہے. بے شک وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, شروع میں نہیں دے رہے, لیکن اب آپ تیسری بکٹ پہ پہنچ گئے ہیں جس میں آپ کی نیٹ ورکنگ شروع ہو گئی ہے, اسکل بھی بڑھ رہا ہے. جب آپ کی یہ نیٹ ورکنگ بڑھنا شروع ہوگی, فورتھ بکٹ خود ہی بھرنا شروع ہو جاتی ہے, وچ از منی. سو وہ منی کا جو پروسیس ہے, اس کو اسپیشلی جو بچے ابھی شروع کر رہے ہیں اپنی زندگی, یو ہیو ٹو ریممبر دیٹ. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے اور ڈائریکٹ شارٹ کٹ پہ جا رہے ہیں, مے بی یو کین میک سم منی, لیکن اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. ایٹ دی اینڈ یو ول فیل, بیکاز آپ کے پاس اسکل نہیں ہوگا. آپ نے کوئی چیز کی, 1 ماہ کے لیے آپ کا کام چلا, اس کے بعد ختم ہو گیا, آپ کا اسکل نہیں تھا, پیپل ول ناٹ کم ٹو یو, پیپل ول گو اوے. ان کو کسی اور بندہ اسکل مل گیا, آپ کہیں گے یار بڑا اچھا کام چل رہا تھا, 1 مہینہ چلا نہیں. لائک جس طرح کہ آج کل اے آئی کی بہت ساری ایپس آئی ہوئی ہیں, تو آپ ایک کام کر لیتے ہیں ایک ایپ اٹھا کے,
تو آپ سمجھتے ہیں شاید آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, لیکن آپ کو اس کی بیسس کا نہیں پتا, بیسس کا نہیں پتا. آپ کو نالج کوئی نہیں ہے, وہ سیلف ایکسپلینیٹری چیزیں ہیں, آپ نے جسٹ پرومپٹ دی اور آپ نے بنا لیا. جی لیکن اگر آپ کو خود وہ چیز اس میں چینجنگ کرنی پڑ جائے یا بنانی پڑ جائے, آئی تھنک اٹس ناٹ پاسبل فار یو. بالکل. تو آپ کو بیسکلی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیچھے اس کی کیا چیز ورک کر رہی ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, کیسے نہیں ہو رہا. اس کے بعد پھر آٹومیٹکلی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو پیسے بھی آپ کو جو ہے وہ کھینچیں گے آپ کو. بالکل 100%. جی آپ ٹائم لگائیں, نالج کو گین کریں. یہ 4 buckets کانسیپٹ بڑا اچھا میرے ہمیشہ مجھے, کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے. میں بڑا امپریس ہوا ہوں شراز کی بات سن کے, اور کہ یہ ہم لوگ موسٹلی یہی سنا ہے کہ یار میں نے اگر ماسٹرس کرنا ہے کمپیوٹر سائنس میں, یا میں اکاؤنٹنٹ بن رہا ہوں, یا میں کوئی اور کسی فیلڈ میں جا رہا ہوں, سب سے پہلے ہے کہ پیسہ کس چیز میں زیادہ ہے. ہمارا فوکس اور صرف ہوتا ہے کہ پیسہ, کہ اس میں جابس کس میں مل رہی ہیں, پیسے کس میں اچھے مل رہے ہیں, اور نالج اور اسکل اور ان چیزوں کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے ہماری آئی ڈونٹ نو وہ پوری قوم کی ایک نا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ شارٹ کٹ والا بن گیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کا, اور آبویسلی بہت اچھے لوگ ہمارے نیشنز میں سے بھی نکلے ہیں, لیکن زیادہ تر ینگسٹرز جو ہے نا وہ جلدی کے چکر میں. ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. میڈیا کا رول بھی تو بہت زیادہ, جب آپ کیونکہ یوٹیوب پہ آپ اٹھاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے تو کل شروع کیا اور یہ دیکھیں میرے پاس اتنے پیسے آ گئے. اٹ از رانگ, بیکاز وہ لوگ دے آر سیلنگ دیئر اسٹوری ٹو یو ٹو گین منی. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اپنا اسکل نہیں ہے, نالج نہیں ہے, کچھ تھوڑا سا سیکھ لیا, اس میں نہیں کام چلا, انہوں نے کہا اچھا اس کو نا ایز اے نالج سیل کریں. اگر آپ دیکھیں تو نالج سیلنگ از دا موسٹ پروفیٹیبل لائن ان دا ورلڈ اسٹل. کسی بھی لیول پہ لے جائیں تو لوگ ابھی بھی جو میجرلی جو جیسا ایون ٹونی رابنس ہے, بہت سارے اور ہیں, یہ لوگ نالج سیلنگ کر رہے ہیں. دے ڈونٹ سیل بٹ دے اٹریکٹ پیپل, بیکاز انہوں نے اتنا نالج گین کر لیا, انہوں نے اتنی ویلیو اپنی بنا لی ہے. لائک ٹونی رابنس کا مجھے پتا ہے کہ ہی از پیڈ ملینس فار ا ڈیز کنسلٹنسی. وہ اس میں 7 گھنٹے آپ کو دیتا ہے, وہ دے پے ملینس. تو اس کی ویلیو اس نے اتنی بنا لی ہے. اب آپ کوئی کہے کہ یار وہ دیکھو اس نے تو جناب ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر, آپ 100% اس کو فالو کر کے دیکھیں. مجھے بھی ایک اسٹوری یاد آ گئی ہے. ہاں جی بتائیں. وہ ہمارے بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, قاسم شاہ صاحب, ماشاء اللہ 90% چیزیں ٹونی رابنس اور ادھر سے انہوں نے کاپی کی ہوتی ہیں. کاپی نہیں کی ہوتی, لائک ہی از ایوری ون از لرننگ. پچھلے دن ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک خاتون نے ان سے کویشچن کیا کہ جی میں جاب کرتی تھی بڑی اچھی, تو میں نے آپ کا لیکچر سنا, میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوئی, آپ نے کہا کہ بزنس کرنا چاہیے, انٹرپرینور بنے آپ. میں نے جاب چھوڑی اور میں نے بزنس اسٹارٹ کر دیا. تو اب الحمد للہ نہ میرے پاس جاب ہے, اور نہ میرے پاس پیسے, اور نہ بزنس. ایسے بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمس. موٹیویٹ ہوں آپ, لیکن اس کو اسٹریٹجی رکھیں. موٹیویٹ ہوں, لیکن وہی جو آپ کا 4 bucket کنسیپٹ ہے, 4 bucket اس کو اگر آپ نے پکڑا ہوگا, نالج کو, اسکل کو, یو ول نیور فیل. اور یہ بڑی ضروری چیز ہے, کیونکہ کئی دفعہ مجھے جب یہ سمجھ آیا تھا, اور ایکچولی شاید ٹونی رابنس سے میں نے سمجھا یا ویسے سمجھ آئی کہ آپ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں, آپ پھر چوتھی بکٹ پہ, یا کئی دفعہ تیسری بکٹ جو کہ نیٹ ورکنگ والی ہے, کہ تھوڑی سی کوئی چیز سیکھی اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ جی مجھے یہ آتا ہے کہ آپ کو. لیکن آپ جب وہ ان ڈیپتھ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا کے آپ ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو تیرنا نہیں آتا ہوتا, اینڈ دین پیپل واک اوے. تو اس لیے اپنے نالج کو کنٹینیوسلی امپروو کریں, اپنی پہلی بکٹ کو اسٹرانگسٹ رکھیں, ریسٹ آف دیٹ وہ جب بھر جائے گی نا تو وہ خود ہی فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے پانی. تھینک یو شاہد, آپ نے ہمیں اپنے کیریئر کے بارے میں تو بہت کچھ بتا دیا کہ آپ ماشاء اللہ, اور لوگوں جو ینگ جنریشن جو آئی ٹی کی فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں. تو یہ بتائیں کہ آئی ٹی میں رہتے ہوئے آپ رائٹنگ کی طرف کیسے آ گئے, اور کیا لکھنا شروع کر دیا آپ نے؟ آئی ٹی ایکچولی میں شروع سے تھوڑا بہت لکھ لیتا تھا. اوکے. جب میں نے صوفیزم, آئی ڈونٹ نو اف دس دا رائٹ ورڈ, بٹ اللہ تعالیٰ کے پیار کو ایکسپلور کیا تو شاعری خود ہی نکلنا شروع ہو گئی. اور بہت ساری شاعری کی سمجھ بھی آنا شروع ہوئی کہ یہ جو بابا بلے شاہ یا حضرت سلطان باہو جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ کوئی اور نہیں, اللہ ہے. اور ہم لوگ سمجھتے رہے, اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی مرشد کی بات کر رہے ہیں, کسی پیر کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب آپ ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں اس کو تو پتہ لگا کہ وہ تو جو الٹیمیٹ آپ کا پیار ہے اللہ, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کے عشق میں ہے.
تو وہ رائٹنگ میں کرتا تھا، لیکن ابھی یہ پچھلے سال میں نے یہ شروع کیا رائٹنگ کا سلسلہ 2004 میں. وہ اتنا زیادہ کچھ نالج 24 میں میں نے شروع کیا، سوچنا شروع کیا، بیکاز میرے پاس کافی چیزیں پڑھی بھی ہوئی تھیں. آئی واز کولیٹنگ، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ بھی ایک اسکل ہے جس کو سیکھنا ہے. لکھنا ایک علیحدہ بات ہے، پبلشنگ اے بک از اندر تھنگ. تو مجھے وہ جو ڈوپامین افیکٹ ہوتا ہے نا، جس سے آپ کو مزہ آتا ہے، تو مجھے ایک چیز اور مل گئی کہ یار یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے، یہ نہیں سیکھی. سو وین آئی وینٹ ان ٹو اٹ، تو جب میں کسی چیز میں پڑھ جاؤں تو دین آئی گو فل آن. تو وہ پھر میرے پاس کانٹینٹ تو تھا ہی، لیکن میں نے پھر سیکھا کہ بک کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، بک کو آپ نے کیسے فارمیٹ کرنا ہے، کیا سافٹ ویئرز ہیں، کس طرح چلتے ہیں، امیزون کیسے چلتا ہے، باقی کیسے چلتے ہیں. پبلشنگ کا پورا پروسیس سیکھ لیا. اس پہ بھی بک لکھی جا سکتی ہے اب تو. لیکن یہ کہ اس کے سیکھنے کا اتنا ایکسائٹنگ تھا کہ ود ان اس کے سیکھنے میں، کیونکہ میرے پاس کانٹینٹ پڑا ہوا تھا، یوز ٹو میک نوٹس اینڈ آل دیٹ، تو وہ پھر بڑی جلدی اس کو میں نے کمپائل کر لیا 2 بکس میں. تو پھر وہ 2 بکس کی کنٹینٹ کیا ان بکس کا میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو اپنے ناظرین کو دکھاتا بھی ہوں. میں دکھاتا ہوں جی. تو یہ ایک بک ہے جی، لو یور سیلف، اور یہ اس کا ابھی تو ٹاپک سے کچھ یہ لگ رہا ہے کہ اٹس آل موٹیویشنل، اٹس آل موٹیویشنل، اور اس کے حقیقی No, it's not. It's purely for professional people. Okay. I think ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی کچھ شروع کرتے ہیں نا زندگی میں، پریکٹیکل سٹیپس لینا شروع کرتے ہیں، تو ہم جس چیز میں لیک کر رہے ہوتے ہیں وہ خود پسندی بھی ہے. کئی دفعہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اندر سے آپ کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. سو لونگ یور سیلف از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر آپ اپنے سے خود سے پیار نہیں کر رہے نا، تو آپ اپنے آپ کو اس طرح آگے نہیں لے جا سکتے. ہم لوگ کیونکہ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. پوری دنیا میں پیار کرنے کا مطلب اپنے سے پیار کرنے کا مطلب، ہاں، کپڑے اچھے بنے ہوں یا کھا بھی اچھے رہے ہوں آپ، نہیں. اپنے سے پیار کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو فرسٹ آف آل یہ ریئلائز کریں کہ یہ دنیا میں ایک ہی آصف ہے اور کوئی آصف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آصف جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں آپ کی کمپیریزن جو ہے ود اینی ون ایلس ان دا ورلڈ ختم ہو جاتی ہے. بیکاز دیٹس واٹ یو آر، دس از واٹ اللہ ہیز میڈ یو، اینڈ یو آر دا اونلی ون ان دس ہول وائڈ ورلڈ. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر پھر آپ جب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا یار میں یونیک تو ہوں، لیکن فلانا بندہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ادھر پہنچ گیا، فلانا، وہ پھر بھی آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے، کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کمپیریزن آپ کو ڈریگ کرتا ہے پیچھے. آپ پروکریسٹینیشن شروع کر دیتے ہیں اپنے اوپر ہر وقت. تو آپ اس پروکریسٹینیشن کو نکالنے کے لیے یو ہیو ٹو کم ٹو اے اسٹیج ویئر یو سے کہ میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میرے میں جو کوالٹیز اور ڈس کوالٹیز، جو ڈس لائکس ہیں اور لائکس ہیں، وہ میری ایک یونیک، میرا ایک برانڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ہارنس کریں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں، برائیاں اچھائیاں جو دی ہیں، وہ آپ کو ایک رول پلے دی ہے اس دنیا میں، اور وہ صرف آپ کا ہی کام ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، اب وہ کام آپ کریں گے تو آپ آگے پروگریس کریں گے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لیے اسٹوری لائن لکھ دی ہوئی ہے جس پہ آپ نے چلنا ہی ہے. آپ نے کہاں پیدا ہونا تھا، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں. یو ہیو بین براٹ اپ ود دیٹ. آپ کو کون سے ایونٹس نے امپیکٹ کیا جس سے آپ کی پرسنالٹی بنی یا بگڑی، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کی پرپز صرف ایک ہے، وہ پرپز ہے کہ لرننگ. آپ یہاں پہ سیکھنے آئے ہیں، اور اس کی الٹیمیٹ پرپز یہ ہے کہ یور کنیکشن ود اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم ایموشنلی لرن کر سکیں اللہ کے ریلیشن کو. ہم لوگ اس دنیا میں پھنس جاتے ہیں. 40 60 80 ایئرس کی لائف ہے چھوٹی سی، 40 سال تک بندے کو عقل آنا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے یار پیسے تھوڑے نے، 10 سال آپ پیسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ہے نا صحت نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نکل جاتے ہیں. سو اگر آپ لائف کو ایز اے سچ جسٹ لائف کو دیکھیں تو اٹس ناٹ ویری پرومیننٹ تھنگ. کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، پر تھوڑا سا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے جس میں آپ جل رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے، آئی تھنک وہ ہماری بات تھوڑی سی اس طرف جا رہی ہے جس طرف میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وچ از دا پرپز آف لائف. پرپز آف لائف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری اسٹوری لائن، آپ کا جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے، آپ کی لائف میں انز اینڈ آؤٹس ہو رہے ہیں، لوگوں کے ایموشنس کے، خوشی کے، غم کے،
اس کا ہولڈر، اس کا مالک صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. کسی بندے کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو آپ کے دشمن آپ کے دوست ود ان سیکنڈ ہو جائیں گے. آپ نے شاید لائف میں دیکھا ہو، اللہ چاہے تو ود ان سیکنڈز آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، یا آپ کے دوست دشمن بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اتار چڑھاؤ بڑا کوئکلی ہوتا ہے. ہم لوگ اس اتار چڑھاؤ کے اندر پھنس جاتے ہیں. دوست تھا، دشمن بن گیا، کیوں بن گیا، کیسے ہو گیا، میں نے یہ کیا، وہ ایسا. وہ اس چیز کی ویلیو کوئی نہیں ہے، بکاز اس کی سورس پہ آپ نے جانا ہے. اس کی سورس ہے اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیسیجن لی کہ اس بندے نے، یا اس لائف میں، یا آپ کا کوئی فائنینشیل ایشو ہوا ہے. یہ میرا جو کرکس ہے لائف کی تھنکنگ، جو میں نے اپنی زندگی میں چیزیں لرن کی، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ میری ہر چیز مجھے اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. پھر میں نے کوشچن کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اتنی ایفرٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ تو ایسے مجھے سکھا دیں. لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ اگر آپ ایک پیار کے کور کو لینا کہ پیار ہے کیا، پیار فورس نہیں کیا جا سکتا. The moment you start forcing love, it doesn't become love, it becomes something else. It either becomes a job, either becomes a religion which you have to follow, کیونکہ جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے، لاٹھیاں پڑیں گی. لفظ سے مجھے ایک نا پیار سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، جی میں بتائیے. ایڈ آن کروں گا. ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مچھلی سے بہت زیادہ پیار ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ مچھلی لے کے آتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اس کو فرائی کرتا ہے، مسالے لگاتا ہے اور کھا جاتا ہے. لیکن وہ اس کو پیار نہیں تھا، وہ اس کو پسند تھی کھانا. اگر پیار ہوتا تو اس مچھلی کو لے کے آتا، اس کو پانی میں رکھتا، اس کی خدمت کرتا، اس کو دانہ شانہ ڈالتا. تو پیار یہ ہے میرے خیال میں. پیار یہ ہے. اور دوسرا پیار مجھے جو سمجھ لگی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیار میں نا ہر چیز قابو کر لیں، قبضہ کر لیں. اور وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ پیار، اٹس جب آپ اس کو پیار کہا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو یہ ہے کہ پیار میں تو چیزیں دیکھیں، پیار از پرپز لیس. پیار ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ سے آپ کو پیار جب آپ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اس میں کوئی جنت دوزخ والا سین ہی نہیں ہے. اس میں صرف ایک، جس طرح آپ قرآن میں بھی جب پڑھتے ہیں تو میں نے بڑا، کیونکہ کویسچن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی چیز پڑھو اس کو کویسچن کرو. تو آئی یوز ٹو کویسچن کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں 2 جنتوں کا کیوں ذکر کیا. سورہ رحمان میں بھی ذکر آتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرتے رہے، ڈرتے رہے، اچھے کام کیے، برائی سے بچتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جنت بنا دی. پھر آتا ہے کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ جنت بنائی جو کہ بہت زیادہ گرین ہے، اور وہاں پہ اللہ کا سلام ہوگا اور اللہ کا حب ہوگا، مینز Allah's love. یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیار میں صحیح، جن کو اصل زندگی کا مقصد پورا نظر آیا اور وہ اللہ کی پیار میں آگے نکل گئے، اور آگے اس طرح نکلے کہ ان کو نہ پتہ لگ گیا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اگر آپ ایز اے کریٹر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کو ماں کے پیار سے ریلیٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 80 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے 70 ماہوں سے زیادہ یا 80 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پیار کیا، اور وہ بھی اس ماں سے جو کہ ایک بالکل پیدا ہوئے بچے سے کرتی ہے. اور میں نے خود دیکھا اپنی لائف میں کہ جو ماں کو اس ٹائم پیار ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دیٹ از انکمپیریبل ٹو اینی تھنگ. ماں کا چاہے پیٹ پورا چاک ہوا، وہ کہتی مجھے بچہ دے دو، میں اس کو وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ ہمارے ادھر تھوڑی سی چوٹ بھی لگی ہے تو ہم لوگ پہلے کہیں گے یار اس کو خون کو دیکھو، اس کو دفع کریں. تو دیٹ از ویری ویری ہیوج. اگر اللہ کا اتنا زیادہ پیار ہے تو ہمارا پیار اللہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ اس کمپیریزن زیرو، کچھ بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پیار کروائیں؟ اپنے سے فورس کر کے ایک فرشتہ بھیج دیں آپ کے سامنے اور آپ ایک دم سے جو ہے وہ ڈر کے کہیں گے جی مجھے پیار ہے. دس از ناٹ لو. سو آپ کو ایک زندگی دی جاتی ہے آپ کی یونیک پرسنالٹی کے مطابق کہ آپ کو کیسے سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ لائف از گوئنگ آن. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سکھاتے ہیں. اچھا شراز، ہم بات کر رہے تھے، بک سے بات سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم چلے گئے اللہ سے محبت اور عشق کی باتوں میں چلے گئے. تو صوفیزم بھی آپ نے بتا رہے تھے کہ آپ نے بڑا اس پہ ریسرچ کی ہے. تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا بلے شاہ اور ان کا بھی ذکر کیا. تو کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی اس کے بارے میں، جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے پوئٹری پڑھی اور اس کی بالکل میں اس پہ تھوڑا سا بات کروں گا کہ آئی تھنک ہم اس طرف پہلے ہی نکل گئے تھے. مجھے جو سب سے پہلا سرپرائز ملا کہ صوفیزم، ہم لوگ قوالیاں بھی سن رہے ہوتے تھے اور کلام بھی سنتے تھے،
تو جب مجھے اس کی سمجھ آنا شروع ہوئی کہ سارا ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور اللہ کے پیار کی طرف ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں کھلیں. لیکن میری جو اسٹڈی شروع ہوئی وہ کلام وغیرہ تو دل کو لگتے تھے. سلطان باہو کا کلام بہت زیادہ لگتا تھا، سمجھ آتا تھا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہماری فیملی سے ہیں، شاید اس وجہ سے مجھے بعد میں بتایا گیا کہ سلطان باہو جو ہیں وہ عوان فیملی سے ہیں. سو مے بی دیٹ واز دا ریزن. لیکن میری جو ایکچوئل جو جرنی شروع ہوئی اس بارے میں، وہ نان مسلمس کی وجہ سے ہوئی. جب میں لنڈن گیا تو لنڈن کا ماحول اوپن ہے، ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو سے اینی تھنگ. تو میرے بہت سارے کولیگس اور بہت سارے دوست دے ور ویری کرٹیکل ایتھیسٹ. اور وہ ایتھیسٹ ہونے کے ناطے ان کو یہ پیار شیار والی تو بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی. وہ سائنٹیفک لیول پہ بھی جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں لے کے آتے تھے. اب ہم لوگ یہاں پہ اسلام کو اتنا اسٹڈی نہیں کرتے، دین کو اسٹڈی نہیں کرتے. ہمیں ایک چیز گفٹ میں ملی ہوئی ہے، نمازیں پڑھ لیتے ہیں تھوڑی بہت، گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو، بالکل گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو میرے بہت سارے ایتھیسٹ جو تھے وہ کولیگس تھے، فرینڈس تھے، تو دے یوز ٹو آسک دیز کویسچنس. تو ہماری یہ ڈسکشنز اللہ کی طرف سے جب بھی ہم لوگ کہیں بیٹھتے تھے تو یہ ساری ڈسکشن جو ہے نا وہ ریلیجن ورسز سائنس شروع ہو جاتی تھی. اب ہمیں پاکستان میں ریلیجن جو ملتا ہے وہ اٹس آل مولویوں والا بھی ملتا ہے یا گھر سے ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو بس ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن ہم نے ایکچولی ٹو بی آنیسٹ میرا اپنا سرپرائز تھا کہ ہم کو وہ والا یقین آن اے سائنٹیفک لیول نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے، اور ایک ایموشنل لیول پہ شاید ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو ٹو بی آنیسٹ میں نے اپنے آپ کو اینالائز کیا تو میرا یقین تھا لیکن میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ میں کسی کے سامنے رکھ سکوں. تو میری جرنی جو سٹارٹ ہوئی وہ اس طرح ہی ہوئی کہ آئی واز چیلنجڈ. گورے تو ہر چیز کا وہ اس کو لاجک مانگتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. ایتھیزم میں سائنس کا بہت بڑا فیکٹر ہے. ان کی ایک اور برانچ جو کہ آئی تھنک وہ ایک اور کوئی ریلیجن بنتا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ جی سارا سائنس کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو میں نے اپنی جو جرنی تھی وہ شروع کی قرآن کو ایکسپلور کرنے سے. مجھے ذہن میں آیا کہ یار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ دس از اے پرفیکٹ بک، اس کو ہم نے ہر نالج کے لحاظ سے پرفیکٹ کر دیا. پھر آتا ہے کہ جی ہر دور کے لوگوں کے لیے اس کو پرفیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک اور حدیث سنی، الحمدللہ وہ مجھے پتہ لگا کہ حدیث میں تھا کہ قرآن کا سننا قرآن کے پڑھنے سے افضل ہے. اب جب آپ نالج کے لحاظ سے قرآن کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر طرح کے نالج اس میں ہم نے امبیڈ کر دیا. تو نالج تو ساؤنڈ میں بھی ہے، نالج انفارمیشن میں بھی ہے جو آپ ریڈ کرتے ہیں. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ قرآن کی ساؤنڈ کے اندر بھی بہت سارا نالج ہے which is decoded in there which we don't know, we can't understand but our brain understands. سو قرآن کو جب آپ سننا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہ پتہ لگنا شروع ہوتی ہیں جو آپ کی ٹرانسلیشن میں نہیں لکھی ہوں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو ٹھہر کے احسن طریقے سے پڑھیں. دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ، بیکاز اس کی آواز اور اس کی ساؤنڈ کے اندر بہت سارا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے جو کہ ویسے آپ کو نہیں نظر آتی. تو میں شراز ایک ریسرچ بھی پڑھا تھا کہ بعض اوقات آپ کی جو سکس سینس ہوتی ہے یا آپ کی بیک سینس سانگز ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح میرا خیال قرآن بھی اگر آپ سن رہے ہیں بہت زیادہ آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو تو پازیٹیو انرجیز آپ کے اندر بنتی ہیں. جیسے سورہ رحمان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اگر آپ قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں تو آپ کی بہت ساری بیماریوں کی کیور ہے. بالکل وہ پھر ایک اور اینگل ہے. وہ اینگل یہ ہے کہ آپ 70% انسان پانی سے بنا ہے. اور پانی کی اب یہ اٹس اے پروون ریسرچ کہ پانی واٹر ہیز میموری. ٹھیک ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ واٹر ایکچولی، اور یہ قرآن میں آتی ہے، ایک آیت میں آتا ہے کہ پانی جو ہے وہ نیوز لے کے پہنچتا ہے. ہوائیں اور پانی نیوز لے کے آتی ہیں، انفارمیشن لے کے آتی ہیں. اور وہ آپ کویشچن کرتے ہیں کہ واٹ ڈز دیٹ مین. تو کویشچن اللہ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی ہر چیز کو جب آپ کویشچن کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کا نالج آپ کو دیتے ہیں. تو اس میں پانی جو ہے اس کی میموری ہے. پانی جب کسی ساؤنڈ کو سنتا ہے تو اس کی مالیکیولر فارمیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے.
یہ ڈاکٹر کموٹو ہے جاپنیز, انہوں نے یہ ریسرچ پبلش کر دی ہوئی ہے. جو ہمارے صوفی یا ہمارے جو بزرگ پانی دم کر کے دیتے ہیں, بالکل اس کا 100% ہے کہ جب آپ پانی کو دم کرتے ہیں اور پانی آپ کی اس آواز کو سنتا ہے تو پانی کی فارمیٹ چینج ہو جاتا ہے. جب اس پہ پھونک ماری جاتی ہے تو اس کا کنیکشن اسی طرح سے ہوتا ہے, وہ اپنی فارم چینج کر دیتا ہے. جب وہ آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر کے سارے پانی کو چینج کر دیتا ہے. اس لیے پانی کا آپ جو سنتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی آپ حفاظت کریں. آج کل بچے ہمارے موبائلز یوز کر رہے ہوتے ہیں, گاڈ نوز کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, لیکن اٹ از ڈسٹرپٹنگ دیئر انر پیس, کیونکہ ان کا 70% اگر آپ کا پانی ہے اور آپ اس طرح کی ڈسرپٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں, واٹر ہیز میموری. ڈاکٹر کموٹو نے پکچرز لی ہوئی ہیں مائکرو لیول پہ کہ انہوں نے جب ایک ہیوی میٹل کا سانگ اسی پانی سے کے قریب کیا, جب اس کی پکچر لی تو اس کے جو مالیکیولس سے اس کی فارمیشن بہت ہی بھدی اور بہت ہی بری ہوئی تھی. پھر اس کے قریب جو چانٹنگ کرتے ہیں یہ بدھسٹ, وہ چلائی تو اس کی فارمیشن بہتر تھی. پھر انہوں نے اذان کا کیا, اذان کی تو اس سے بالکل پرفیکٹ, اتنا خوبصورت اس کا ڈیزائن تھا کہ آپ سمجھیں گے کہ کمپیوٹر سے کسی نے نیو تھنگ فار می. میں نے اچھا آپ نے نہیں دیکھا ہوا. تو یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے, اور مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی کیا آپ دم کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے پھونک مار دیا کریں. اٹ ڈز میٹر, بیکاز جو پانی آپ کو ٹچ کر رہا ہے, جو آپ کے اندر جا رہا ہے, اور جو پانی سن رہا ہے وہ پانی اس چیز کو ایبزارب ریئیکٹ کر رہا ہے. اسی لیے یہ ایک ریسرچ آپ دیکھیں گے کہ کسی گھر میں زیادہ لڑائی ہوتی ہو اس کے پلانٹ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز ان کا پانی خراب ہوتا ہے. کہیں پہ زیادہ تلاوت ہوتی ہو تو اور یا اچھی باتیں کی جاتی ہوں, لوگ خوش ہوتے ہوں, تو وہ پودے بھی گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان بھی, ہم لوگ خود اسی طرح ہیں. ہاؤیور اس کے اندر یہ پانی, یہ تو فزیکل ایک سائڈ آ گئی نا. ایک اسپریچول سائڈ یہ ہے کہ آپ کی اپنی روح کا بھی ذہن ہے, بیکاز آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے دیٹ از بینگ اسٹورڈ. آپ اگر ادھر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے, آپ یہاں سے ساری ایموشنل لرننگ لے کے اپنی اصل زندگی طرف جا رہے ہیں, بیکاز دس از جسٹ دس لائف. اس کی طرف میں آؤں گا, وہ بھی کافی ڈیپ چیز ہے, لیکن یہ ایک ورچوئل لائف ہے ہماری. ہم ایکچولی اس لائف کو بنایا گیا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے ٹریننگ دی جائے. قرآن میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی کتنی دیر تم رہے اس دنیا میں, تو کوئی کہے گا آدھا دن, کوئی کہے گا شاید اس سے بھی کم, چند لمحے, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ایک پلک جھپک. سو ایکچوئل جو ٹائم آپ کی ریئل لائف کا ٹائم ہے, اس کی ایک پلک جھپک آپ کی اس لائف کے پورے کے برابر ہے, رائٹ. تو آپ پھر اس سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہمیں اس لائف میں اتنے وہاں کا 1000 سال جو وہ آپ کے ایک پہر کے ایک پلک جھپنے کے برابر ہے. 1000 یا مے بی زیادہ, وی نیور نو, کیونکہ ٹائم بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنایا نا. اللہ تعالیٰ از ناٹ باؤنڈ بائی ٹائم اٹ سیلف. تو یہ چیز ہے. اچھا میری جرنی کی طرف واپس آتے ہیں. تو میں نے پھر قرآن کو سننا شروع کیا. میری 1 گھنٹے کی جرنی ہوتی تھی گھر سے آفس تک روزانہ, 1 گھنٹہ جانا 1 گھنٹہ آنا ٹرین پہ. تو میں جو ہوں اس میں ہیڈ فونس لگا لیتا تھا اور میں اس کو سنتا تھا, اور میں نے ایپ کی ہوئی تھی تو اس میں پھر نوٹ کر لیتا تھا کہ سائنٹیفک فیکٹ کہاں پہ آیا, پھر اس کو میں سیو کر لیتا تھا. تو اس طرح کرتے 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 کیونکہ میں نے سننا شروع کیا تو میرے اوپر سائنٹیفک فیکٹس تو پتہ چلتے گئے, لیکن بہت ساری چیزیں ویسے میرے اوپر کھلنا شروع ہو گئیں. اور میں جس چیز کو کویسچن کرتا تھا کہ یہ ایسے کیوں ہے, تو میرے ذہن میں جواب ہوتا تھا. میں سوچتا تھا یہ کیسے مجھے پتہ چلا, یعنی کہ آپ ستاروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کہیں پہ قرآن میں ذکر ہے جو ستارے چلتے ہیں. ترجمہ آپ سنتے تھے؟ میں بات ترجمہ سنتا تھا, اور میرے پاس کیونکہ اس میں 5-6 ترجمے تھے تو میں اس میں کنسلٹ کر لیتا تھا اگر کسی چیز میں ہو. لیکن اس کے سننے سے میں نے دیکھا کہ آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اٹ جسٹ اوپنڈ اپ ود نالج وچ یو آر کانٹ ایون کمپریہینڈ, لیکن اٹ ایگزسٹ. وہ نالج آپ کے ساتھ تھا, آپ نے صرف ٹیپ ان کرنا ہے اور آپ کو آنسر ملے گا. آپ کہیں گے یار مجھے کیسے پتہ ہے یہ چیز کا, پھر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے, پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار یہ ایسے ہی ہے. تو اس کی وجہ سے میری جو ان ڈیپتھ لرننگ تھی قرآن کی آن اے سائنٹیفک لیول وہ بہت امپروو ہوئی. صوفیزم کی طرف پھر سمجھ آنا شروع ہوئی, زندگی کا مقصد پھر سمجھ آنا شروع ہوا کہ یہ سارے جو لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں, ماں کا پیار, باپ کا پیار, بہن کا, بیوی کا, اس پیار کی سورس کہاں سے. پھر پتہ چلا کہ سورس تو ایک ہے, اللہ تعالیٰ صرف کچھ ٹکڑوں میں بانٹ کے آپ کو ایک ایسنس دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا پیار ہے.
لیکن آپ اگر کوشچن کریں کہ ماں کا پیار کیوں ہے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا. لیکن جب اللہ کے پرسپیکٹیو سے آپ کریں گے ساری چیزیں کھل جائیں گی کہ اچھا یہ ماں کا میرا پیار جو تھا یہ بھی اللہ کا پیار مجھے دیا جا رہا ہے, یہ بہن کا پیار, بھائی کا پیار, کسی اور کا زندگی میں. تو وہ پورے زاویے جو ہیں نا وہ سارے کنکلوسیو ہوتے جاتے ہیں اللہ کی طرف. اور جب وہ انکلوسیو ایسے کنکلوڈ کر جاتی ہیں ساری چیزیں تو اس جرنی میں حضرت علی کی ایک سینگ پڑھتا ہوں کہ ان کے ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کی ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی. چوٹ لگی تو وہ خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ پتھر پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی طرف دیکھ نہیں رہے, آپ کی چوٹ نکل رہی ہے. انہوں نے کہا یہ چوٹ تو ٹیمپریری ہے, میں جس نے یہ چوٹ دی ہے اس سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا. اب اس ایک سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کی پوری لائف جو ہے نا وہ انکیپسولیٹ ہو جاتی ہے. بیکاز آپ کو جو بھی پین زندگی میں آ رہی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آ رہی ہے اور اس کا مقصد آپ کو پین دینا نہیں ہے, اس کا مقصد آپ کو کچھ سکھانا ہے, آپ کے درجے کو بلند آگے لے کے جانا ہے, اگلی کلاس میں آپ کی شفٹ کروانی ہے. ہم لوگ اسی کلاس میں فیل ہوتے رہتے ہیں, پھنسے رہتے ہیں. سو میں نے جس چیز نے میری لائف بہت ایزی کر دی وہ یہ تھی اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ اگلی کلاس میں چلے جائیں گے. شکر بھی کریں اور سوچیں بھی, اللہ سے کوشچن کریں کہ یا اللہ الحمدللہ آپ نے تکلیف دی, بجائے کہ آپ اللہ سے گلا کریں کیوں چھوڑ دی ہے, ہاں کیوں دیا, اور آپ اس کو کوشچن کریں اور پھر اس میں کوسیں, پھر آپ لوگوں کو کوسیں, پھر آپ اس ٹائم کو کوسیں, پھر اپنی ایکٹ کو کوسیں. نتھنگ میٹرز, اونلی میٹرز کہ اچھا اللہ نے تکلیف دے دی الحمدللہ, یا اللہ میں نے کون سی غلطی کی یا مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, پلیز مجھے گائیڈ کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپروچ نہ کریں اور آپ کو بتائیں نہ کہ اس میں کیا سیکھنا تھا. جب آپ سیکھ لیں گے یو ول بی سرپرائزڈ کہ وہ چیز جو اس ٹائم ایک پہاڑ لگ رہی تھی وہ ایک چھوٹے سے ہوا کے جھونکے کی طرح چلی جائے, کلیئر ہو جائے گی آپ کو. یا جس انسان کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے یا جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے اس ٹائم لگتا تھا کہ جی یہی سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے بندے آپ کے گرد پیدا کر دیتا ہوں جو آپ کے لیے ہیلپ کا باعث بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں, ہی از, تو وہ میریکلسلی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں میں نے زندگی میں جب سیکھی تو وہ صوفیزم تو خود ہی بائی ڈیفالٹ سمجھ آنا شروع ہو گئی, کیونکہ ہر چیز اللہ کے پیار کی طرف لے کے جا رہی تھی. ہر چیز کو جو میں نے جتنا بھی ایکسپلور کیا تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیار آپ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پیار تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کمپلیٹلی اور 100% آپ اللہ کی ول پہ سیٹسفائی ہو جائیں. کیونکہ ہم لوگ چیز لوز کر کے بھی نا, رو دھو کے بھی ایک امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے بڑا رو لیا, میں نے بڑی توبہ کر لی, اب مجھے نا اس سے اچھی چیز مل جائے گی. لیکن آپ کی لائف میں ایک سٹیٹ ضرور آنی چاہیے جہاں پہ آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچیں جہاں پہ آپ کہیں کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری خواہش کوئی بھی نہیں ہے, ابھی تو نے تارنا ہے تو تار دے, نہیں تارنا تو نہ تار. سو ونس دیٹ کمز ان یور ہارٹ تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کا نا اصل ایک کنیکشن بن جاتا ہے. تو میں اپنے آپ کو اسی طرح ہمیشہ سے دیکھا کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا, اس سے ایک پتا گر جاتا ہے سوکھ کے اور نیچے پانی بہہ رہا ہے. اب وہ پتا اس پانی میں گر گیا, اب وہ پانی کی لہروں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ڈبو دے یا اس کو کرتے کرتے سائڈ پہ لے جائے. جب آپ اس پتے کے ساتھ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں وہ پتا ہوں اور وہ ندی جو ہے نا میرے اللہ کے پیار کی ندی ہے, تو آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے زندگی. وجہ کیوں؟ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ پازیٹیو آپ کو ملے گا. نہیں ملنے کی خواہش ہی نہیں, آپ تو پتے اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے نا کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے وہ ویسا میں اس کو ویسا ہی گمان دیتا ہوں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ ندی پوری اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, اللہ پیار سے بھرا ہوا ہے. بالکل. تو ماں کی گود سے گرنے کی فکر تو بچے کو کبھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ہیں ہی ماں کی گود میں تو فکر تو ختم ہو گئی. اب وہ آپ کو ڈبو دیتا ہے, آپ کو نکال دیتا ہے, اٹس اپ ٹو ہم. آپ کے لیے یہی خوشی کی بڑی بات ہے کہ آپ اس کی ندی میں تیر رہے ہیں بس. جب یہ چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو یہ پھر تو آپ شکر کی وہ انتہا ہے جس پہ پہنچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. بس ہر وہ اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن جب بندہ ندی میں گرا ہو تو اس ویری ہارڈ کہ بندہ کہے کہ میں اس کی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اسی کے آغوش میں ہوں, وہ جو چاہے کر لے, چاہے وہ مجھے ڈبو دے, چاہے مجھے کنارے پہ لے جائے, چاہے مجھے میرے ساتھ کچھ بھی کر دے. تو یہ ایک بڑی شکر گزاری کی بالکل, اور یہ بڑے نصیب والوں کو یہ چیز عطا ہوتی ہے. یہ آپ کو ایکچولی کہنا آسان ہے لیکن یہ کہ اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے. میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ
عشق اور پیار کسی کو دیر از نو فارمولا فار اٹ، ٹھیک ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں. مجھے یہ پتہ چلا کہ سارے کیریکٹرز انکلوڈنگ آپ کے بہت کلوز لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. بالکل. لیکن اس کا مقصد ان دی اینڈ اگر ایسے ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے روز سارے خاندان والے جہاں اکٹھے کھڑے ہوں گے. وہ ادھر آتا ہے کہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور آپ کے علاوہ اور باقی جو ہے نا سارے کیریکٹرز ہیں، لیکن آپ کی جو سٹوری ہے وہ ساری اللہ تک ہی لیڈ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے میں سے آئے ہو اینڈ یو ول مرج بیک انٹو می. ہر بندہ اپنی سٹوری میں لیڈ کریکٹر ہے اور باقی سارے سپورٹنگ کریکٹر ہیں. ہر بندہ، اور مین ڈائریکٹر آپ کا اللہ ہی ہے، اور اللہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ بندہ میرے اللہ جائے. بیسکلی جو اب صوفیزم کی بات کر رہے تھے، جہاں تک میں سمجھاؤں صوفیزم کو، بزرگان دین کو، ہم جو ہمارے اندر جو چیز ہے وہ اللہ کا نور ہے، جو ہمیں ہم زندہ ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو بھی ایکٹ کر رہے ہیں، وہ بیسکلی اللہ کا نور ہے. اور جن اشخاص نے اپنے اس اللہ کے نور کو تابع کر لیا اللہ کے احکامات پر پوری طرح، تو وہ بزرگان دین اور صوفی کہلائے. اور وہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تابع کر لیا جو اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں یا ہمیں حدیث کے ذریعے پتہ چلے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل سے، تو وہ بڑی مشکل ایک چیز ہے کہ آپ نے آپ کو کسی کے تابع کر دینا. تو وہ پھر صوفی کہلائے. اور جو ان سے محبت رکھتا تھا بیسکلی وہ اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. کہ جی یہ بڑی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ڈیلیکیٹ لائن ہے. ہاں جی، کہ بالکل صحیح، اللہ کے ولی، ان سے آپ فیض حاصل کریں، بالکل. ان سے تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ کی ڈیسٹنی ولی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ڈیسٹنی اللہ ہونی چاہیے. اینڈ دس از ویری سینسٹیو. نہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں. اگر وہاں پہ نہیں رکیں گے تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رک جائیں گے اور کہیں گے کہ جی بس یہی سب کچھ ہے. بٹ الٹیمیٹلی اٹس اللہ. وہ چیز کو نہ بھولیں، بیکاز وہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت سینسٹیو ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا سلسلہ جو بنایا ہے وہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں ہی بنایا ہے. بالکل. پیار کو جب آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں تو آپ جب کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا تو آپ کا دل چاہتا ہے ہر کوئی بندہ اس کی بات کرے اور ہر بندے میں اس کا عکس نظر آئے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے زاویے سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، کلمہ عرش پہ لکھا گیا، اس کے بعد ساری چیزیں ہوئی، فرشتے بھی بعد میں بنے، سب کچھ بعد میں بنا. اور پیار کی یہ انتہا تھی کہ ملینز آف پیپل بنا دیے. کسی میں کوئی کوالٹی رکھ دی نبی کریم کی، کسی میں کوئی رکھ دی، اور جب وہ کوالٹی شو کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو بخش دیا. تو وہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیر وارث شاہ کا آ جاتا ہے نا جو پہلا شعر ہے کہ جی اصل بات تو یہی ہے، مجھے اب وہ پورا اس کی وہ یاد نہیں ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن اس کا سمری یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ آف اللہز لو ود پرافٹ محمد، کہ وہ بات وہاں سے شروع ہوئی، ساری عشق کی کہانی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ بس ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل. لیکن آپ کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ذہن سے اللہ نہیں نکلنا چاہیے. آپ اپنے منبع تو وہی ہے نا، منبع تو وہی ہے، آپ کو مین جو وہی ہے، لیکن اپنے پیشن میں اتنا نہ چلے جائیں کہ آپ اللہ کے بارے میں سینسٹیوٹی کو بھول جائیں کہ دیر از اے ڈفرینس. آپ کے مرشد، آپ کے پیر، آپ کے ولی، آپ کے ٹیچر، آپ کے نبی، دے آر آن ون سائڈ اینڈ اللہ از آن ون سائڈ. اللہ تعالیٰ از الٹیمیٹ. تو جب آپ کی پہنچ اللہ کی طرف ہوگی تو یہ سارے ٹیچرز خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں لے آئیں گے، آپ کو بھاگنے کی بھی ضرورت. اب میری اپنی لائف میں میرا کنیکشن جو بنا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے بنا. میری پہلے بولے کہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے، جی میں کنوں دساں ہے راز دیاں گلاں. تو یہ جو راز کی باتیں ہوتی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل ڈھال لیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور ان کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کو اپنے آپ کو ان جیسا کرنے کی کوشش میں انہوں نے ڈال لیا ہے. تو بیسکلی ان کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ بلند مقام ہے. بالکل. اور اگر کوئی شخص میرے جیسا ان پڑھ جاہل وہاں سے کچھ حاصل کرتا ہے بالکل تو بیسکلی وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیض حاصل کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ فیض تو وہی ہے، لیکن وہ اس لیے کہ میں بابا بلے شاہ یا جو صوفی ہیں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اللہ کے قریب جانے میں، اور وہ میں اتنی محنت شاید نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے عبادات کی ہیں اور ساری ساری رات نوافل پڑھے ہیں اور سلسلے کی ہیں، وہ میں نہیں کر سکتا. میں اگر ان کے پاس جاتا ہوں کچھ لینے کے لیے تو شاید مجھے کم محنت میں وہ چیز مل جائے.
بالکل یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے. وہ concept ملنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے، لیکن ہمارے اندر جو سستی آتی جا رہی ہے، ہمارے اندر جو کاہلی آتی جا رہی ہے ہر لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے بھی، کام کے لحاظ سے بھی، اس کو کیٹر کرنے کی میرا خیال اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بنایا ہوا ہے. بالکل. اگر آپ کو وہ ریمائنڈر بھیجتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جس سے بہت سارے صوفیہ کرام تو شہید ہیں، شہداء کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی زندگیوں میں آتے ہیں، اور لوگ شاید اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن 100% ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو نکل گیا اور اس میں وہ مر گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شہید ہے. بہت ساری قبریں ابھی جب یہ سیریا میں مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے بہت سارے مزار شہید کیے، تو اس کے اندر سے انہوں نے ڈیڈ باڈیز جو تھیں وہ نکال کے لے گئے لیبز میں امریکنز، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھئی یہ کیا چکر ہے کہ کئی ہزار سال سے مرے ہوئے ہیں اور ان کی باڈیز انٹچڈ ہیں. وہ اس لیے کہ دے آر الائیو، دے آر ورکنگ، ان کی جابس اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. لیکن بس میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ 100% آپ کی بات صحیح ہے، اور لیکن آپ کی جرنی جو ہے وہ کوئی بینک اکاؤنٹ میں کوئی چیزیں رکھنا نہیں ہے، جسے ہم نیکیاں کہتے ہیں، 10 نیکیاں ادھر سے مل گئیں، 5 ادھر سے مل گئیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینک اکاؤنٹ لے کے نہیں بھیجا، نہ کوئی ہماری کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے. ہم نے ان کو بریک ڈاؤن کرنا ہے بیسیکلی. بالکل، کیونکہ اس سے آپ دیکھیں کہ بریک ڈاؤن بھی کرنا ہے. اور حضور پاک کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمام لوگ اللہ کی رحمت سے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور پاک آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی. اب اس میں بڑی ایک بات چھپی ہوئی ہے. اس میں بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ ہم لوگ چاہے جتنی بھی اچھے مال کرتے رہیں، اگر ہم گئے جنت میں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، تو ہم نے اس کی رحمت کی وجہ سے جانا ہے، ورنہ ہمارے حال کوئی نہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، بینگ ہیومنس، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیومن کے ریپرزینٹیو تھے، انہوں نے کہا میں بھی اللہ کی رحمت سے جا رہا ہوں. دیٹ مینس کہ آپ کے کچھ ثواب، اس میں ایکچولی وہ جو ثواب نیک اعمال کے اوپر آپ کی ہوتی ہے نا، ایک پرائڈ ہوتا ہے، وہ تو سارا گیا نا، وہ تو ختم ہو گیا. تو آپ اپنے اللہ کے کنیکشن سے، اب وہ کنیکشن آپ کا ایک رات میں بھی جڑ سکتا ہے. کوئی ایسی رات گزری عشق کی جس میں آپ کہیں کے کہیں پہنچ گئے، اور وہ پوری زندگی کا بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی ایک چھوٹی سی صلہ رحمی بھی ہو سکتی کسی سے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو لیکن مقصد اللہ کی طرف ہی ساری چیزیں لے کے جا رہی ہیں، اگر اس کو ہم لوگ نہ صوفیزم کا تھوڑا سا ڈفرینٹ اسپیکٹ، تھوڑا یہ وہ چیزیں ہیں جو گوروں کو بھی سمجھ آتی ہیں. تو اس لیے میرا جو اسٹڈی رہی ہے وہ اس طرح کی رہی ہے کہ جب ایک نان مسلم سے ہم بات کریں تو یا تو وہ سائنس سے بہت زیادہ ہل جاتے ہیں، اور یا پھر وہ جو ہیں جب آپ پیار کی ریئل عشق کی بات کریں نا، تو اس انگلش لینگویج میں تو عشق کا لو ورڈ ہی نہیں ہے. تو وہ انکنڈیشنل لو کے بارے میں دے گیٹ اسٹانشڈ کہ یہ بھی ایک چیز ہے. شراز سے بڑی اچھی گفتگو رہی، اور یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ ان پہ اگر ہم ساری رات بیٹھے رہیں، سارا دن بیٹھے رہیں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور یہ ایسی چلتی رہیں گی. تو آخر میں ریکویسٹ کریں گے شراز سے، ان کا ایک میں نے شروع میں آپ کو ایک اور بھی ان کا ہڈن جیم بتایا تھا کہ ان کی ماشاءاللہ گلے سے بڑے اچھے ہیں، آواز ان کی بڑی اچھی ہے. تو ان سے کہتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آخر میں ہمیں تھوڑا سا 2 بول اگر گلا اجازت دے آپ کو. گلا تو میرا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا ہمیں جس میں ہائی نوٹس نہ ہوں، جیسے پیرا ہو ہے یا کوئی اور جو بھی آپ سنانا چاہیں. پیرا ہوئی پڑھ لیتے ہیں، گا لیتے ہیں. پیر اللہ ہی ہے. ہاں جی. میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں، میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں نی میں پیر مناون چلیاں شالا والے آ پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا. اچھا چلیں، تھینک یو، بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ شراز جب کبھی دوبارہ آئیں گے تو پھر ان سے ڈسکشن کریں گے. تو شراز آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ نے بہت زیادہ موٹیویشنل اور انسپریشن
نل سٹوریز ہمیں بتائیں. گفتگو رہی آپ سے بڑی اچھی, بہت مزہ آیا. امید رکھتے ہیں کہ قارئین جو سنیں گے, جو دیکھیں گے اس پروگرام کو, ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا. آپ سب آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.